بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں یہ پروگرام لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ تمام دیکھنے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں، یہ مبارک ساعتیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کی ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں روٹین کے ساتھ، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے شام 6 سے لے کر 7 بجے تک براہ راست ہوتا ہے۔ گفتگو رہتی ہے اپنے علماء سے، شخصیات سے پروگرام میں ایک موضوع پر، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی لائیو کالز جو کہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے نمبرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ سوال کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں اپنے بارے میں، یا جو بھی آپ کے لیے سوال آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسائل کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ کافی دنوں سے یقیناً آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور میڈیا پر بھی ایک بہت بڑی تباہ کاری اس اعتبار سے جو سیلاب کی صورت میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ان فیملیوں کے ساتھ، ان خاندانوں کے ساتھ جو پیش آ رہی ہے، اور بہت سے ایسے جو گھروں کے گھر جو تباہ ہو گئے، جو ختم ہو گئے۔ اور آپ یقین کیجئے ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نئی ویڈیو، ایک نئی جو ہے وہ تصاویر شیئر کی جاتی ہیں، اور وہ دیکھ کر دل جو ہے وہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ابھی پروگرام سے پہلے بھی قبلہ پیر صاحب ایک ویڈیو دکھا رہے تھے، تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، آج کا دن بہت بابرکت ہے، جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں جو مالک نے ہمیں عطا کی ہیں، جہاں کہیں تک یہ پروگرام ہمارا دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ان سب کو گزارش ہے کہ سب سے پہلا جو عمل ہے ہمارے لیے وہ تو یقیناً یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے التجا کریں، گزارشات کریں کہ پروردگار عالم ان پر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنا رحم فرمائے، اور اپنے خزانوں میں سے ہی ان کی خاص جو ہے وہ مدد فرمائے۔ اور اس کے علاوہ یقیناً ہم سب کا اپنے اپنے جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق بنتا ہے، اگر صحیح معنوں میں اس تک جو ہے وہ کسی مستحق تک یہ ہمارا کوئی بھی جو ہے وہ راشن کی صورت میں ہو، کیش کی صورت میں ہو، جو کچھ پہنچ سکتا ہو اور جو کچھ پہنچ سکتا ہے، یقیناً ہمیں اپنی جانب سے یہ سٹیپ لینا چاہیے۔ اور ایسے مخیر حضرات جن کو اللہ کریم نے بہت نواز رکھا ہے، وہاں پر جو بچے دیکھ لیں ہم نے، اور جانوروں کا جو حال ہے، اور پھر بزرگ ہیں وہاں پر، مائیں بہنیں بیٹیاں، جو ہر روز نئی ویڈیوز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو خدا را گزارش ہے اپنے تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے کہ جس قدر ہو سکتا ہے عملی طور پر بھی، اور جو ہے وہ دعا کی صورت میں بھی اپنے رب کی حضور ہم انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، آپ سب لوگ بھی کیجئے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو جتنا ابھی تک ہو چکا ہے، اگر اسی پر جو ہے وہ کوئی کرم نوازی خاص ہو جائے اور ان کے معاملات خیر و عافیت سے ٹھیک ہو جائیں، مالک کائنات آسانیاں ان سب کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے پروگرام میں بھی بالخصوص گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آپ کے، میرے، ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب پروگرام کا حصہ ہیں۔ پیر صاحب قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا بھی، آپ ہمارے ساتھ ہر روز ہی ہوتی ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ رہیں گے، اور گفتگو کو بھی آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ استخارے کے طور پہ بھی یقیناً جو سوالات ہمارے دیکھنے والوں کے، سننے والوں کے ہوں گے انشاءاللہ وہ پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح آج بھی آغاز میں یہ گزارش ایک کی ہے اپنے تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، اپنے طور پہ آپ بھی پیغام کی صورت میں کچھ دیکھنے والوں کو کہنا چاہیں، اور ان خاندانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، مستحقین جو صحیح معنوں میں اس وقت ہیں، ان کے لیے کچھ امداد اگر ہو سکے کسی بھی اعتبار سے، تو آپ بھی اپنے جملوں میں دیکھنے والوں تک، سننے والوں تک پیغام پہنچائیے گا۔ بسم اللہ کیجیے گا پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب کہ آج جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یقیناً ہمارے پاکستان کے اندر سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ہزاروں کے اعتبار سے جو خاندان ہیں وہ
بیچارے پریشان ہو چکے ہیں، ان کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، اللہ وہ باہر چٹیل میدان میں اللہ کے آسمان کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو صرف یہ کہہ دینا کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے، بالکل، اس لیے کہ مسلمان ایک مسلمان کے جسم کی مانند ہے۔ ایک جسم کو تکلیف ہو، کسی حصے کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اگر ایک خاندان، ایک گھرانہ، ایک انسان تکلیف میں ہو تو دوسرے کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ تو جتنے بھی پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر مخیر حضرات ہیں، قطع نظر اس کے کہ کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی جماعت سے رکھتا ہے، ڈیفرنٹ پولیٹیکل مائنڈ کے لوگ موجود ہیں، بالکل، ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ موجود ہیں، ان چیزوں کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو بڑھ چڑھ کر ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں جو اس وقت بڑے مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ بے شک۔ کھانے پینے کے اشیاء ان کے پاس موجود ہیں نہیں ہیں، بالکل نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے برتن نہیں ہیں۔ تو ٹی وی لمحہ بلمحہ چیزوں کو دکھا رہا ہے، بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے سے پانی گزر رہا ہے، اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو افسوس تو کرنا چاہیے کہ جو سالوں سال سے، عرصہ دراز سے ان صوبوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک آسمانی یا زمینی جو آفات و بلیات کی صورت میں، یہ سیلاب کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں یہ چیزیں ایک نازل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا اپنی جگہ پہ، استغفار اپنی جگہ پہ، توبہ اپنی جگہ پہ، لیکن حالات کے پیش نظر ہمیں بیفور ٹائم بھی ہمیں ان چیزوں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بریک اصل میں علامہ صاحب قریب ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ بریک سے لوٹتے ہیں تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، یہیں سے اپنی گفتگو کو آپ بڑھائیں گے آگے۔ بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اور آج کے پروگرام میں آغاز جو ہے گفتگو کا وہ اپنے ان بھائی بہن بیٹیوں کے لیے جو سیلاب کی زد میں ہیں اس وقت، اور بہت سے ایسے خاندان جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ابھی وہاں پر پریشان حال ہیں، اور کوئی پرسان حال ان لوگوں کا وہاں پر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت وہ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں، جو کر سک رہے ہیں، وہ لوگ صرف اتنا کر رہے ہیں۔ اور جس طرح ابھی پیر صاحب بیان کر رہے ہیں، فرما رہے تھے کہ صرف ساری چیزیں ہم گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے ہیں، اداروں پر نہیں ڈال سکتے ہیں، اپنی جانب سے بھی ہر بندے کو اس جو ہے وہ میدان میں اترنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ اور وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ پیر صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے ساتھ میں، تاکہ پیغام کی صورت میں بھی ہماری جانب سے بھی تمام دیکھنے اور سننے والوں تک یہ خوبصورت گفتگو اور بات پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں سلطانی صاحب، ایک چیز کا افسوس ضرور ہوتا ہے کہ پہلے دن سے ہماری جب سے یہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب کے بھی کافی حصے اس کی زد میں ہیں، ہماری افواج پاکستان کے نوجوان جو ہیں نا، وہ دن رات شب و روز شامل ہیں۔ ایون کہ بہت بڑا ایک ہیلی کاپٹر سانحہ بھی ہوا جس میں ہمارے مطلب ہے کہ جو آفیسر حضرات ہیں، ہمارے کور کمانڈر تھے، وہ بھی شہید ہوئے، ان کے ساتھ اور بھی شہید ہوئے ہمارے نوجوان، وہ شب و روز سے ہیں۔ لیکن اتنی تنظیمیں ہیں، اتنے سیاسی پولیٹیکل جماعتیں ہیں،
ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی سیاسی جماعتیں یا مذہبی تنظیمیں جو ہیں نا وہ اس طرح باہر نکلی اور شانہ بشانہ. پہلے ہوتا تھا تھوڑا سا کوئی ایشو ہوتا تو تنظیمیں مذہبی جماعتیں کیمپ لگا لیتی ہیں, مطلب ہے کہ جاتے. لیکن اس دفعہ تو اتنا افسوس ہو رہا ہے. میرا خیال ہے آج کوئی پی ٹی آئی کے سربراہ صاحب جو ہیں وہ کے پی کے سائڈ پہ نکلے ہیں سیلاب زدگان کی صورتحال کو دیکھنے کے لیے. یہ نیپال بہت پہلے نکلنا چاہیے تھا. اسی طرح دوسری پولیٹیکل لوگ جو سربراہ ہیں جماعتیں انہیں بھی نکلنا چاہیے تھا, اور مذہبی بے شمار جماعتیں ہیں انہیں بھی نکلنا چاہیے تھا. میں نے کہا نا کہ یہ کسی ایک جماعت کا یا ایک کوئی گورنمنٹ کا یا افواج پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ تو پورے پاکستان کا ہے. ٹھیک, تو جہاں افواج پاکستان کے مجاہد سپاہی ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شب و روز بیچارے وہ کام کر رہے ہیں, کم از کم دیکھیں ان کی معاونت تو کرنی چاہیے نا, ان کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے جس علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک, اب دیکھیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ کو اندازہ ہے کہ کسی کے ان لوگوں کے پاس اپنے مکان بھی نہیں تھے, گھر بھی نہیں تھے, اور وہ اسی لیے مدینہ کے جو لوگ ہیں انہیں انصار, مطلب وہ صحیح معنوں میں انصار بنے. ٹھیک, کہ انہوں نے ہر ممکن مہاجرین کی مدد کی, جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں اپنے گھر بھی دیے, سامان بھی دیا, کھانے کا سامان بھی دیا, جہاں جہاں ممکن ہو سکا. مطلب انہیں محسوس نہ ہونے دیا کہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں, ہمیں آگے سے سنبھالنے والا کوئی نہیں. ٹھیک, اب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں عورتیں بیچاری رو رہی ہیں, بچے رو رہے ہیں, پانی کی سیلاب کی زد میں بہہ رہے ہیں, لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا, ماں سوائے کہ ہماری فوج پاکستان جو ہے وہ چل رہی ہے. گورنمنٹ کے ہمارے جو ہیں وہ حضرات بس ہیلی کاپٹر پہ گئے, دورہ کیا, دیکھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. یعنی اپنی جانب سے بھی یقیناً جس طرح آپ کا اشارہ ہے کہ عملی طور پہ ہم سب کو بھی اپنے جانب سے یہ حصہ ڈالنا ہے. بالکل کرنا چاہیے ہمیں. مطلب ہے کہ بے شمار ہمارے ملک کے اندر مذہبی تنظیمیں ہیں, بالکل ٹھیک, بے شمار ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں, انہیں کرنا چاہیے کم از کم اس ایجنڈے پر. تو بہت سے کر بھی رہے ہیں, بہت سے نظر آئے ہیں کرتے ہوئے, جو اس جو ہے وہ کار خیر میں بہت آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن جس طرح اتنے بڑے پیمانے پر جب معاملہ چلا جائے تو پھر وہ آپ کی والی بات درست ہے کہ سب کو میدان میں اترنا چاہیے. مطلب اس انداز میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ. پیچھے جتنے بھی ہوتے تھے ہمارے آنکھوں کے سامنے زلزلے بھی آئے ہیں, سیلاب بھی آئے ہیں, لیکن ایسے تنظیمیں باہر نکلتی تھی, تاجر نکلتے تھے, مطلب ہے کہ اسکول اساتذہ نکلتے تھے, ہر شعبہ آئے زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے بیس پہ. کیونکہ دیکھیں یونینز بھی ہیں, تنظیمیں بھی ہیں, ہر ادارے کی تنظیم ہے, تو وہ جہاں جہاں ممکن ہو, تاجر ماشاءاللہ بڑے بڑے تاجر ہیں, نکلتے تھے. لیکن اس دفعہ تو پتہ نہیں کیسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ مجھے نہیں نظر آیا کہ گزارشات ہی ہیں ہماری جانب سے بھی یقیناً, اور ہم بھی اپنا پیغام ہی اس صورت میں آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تنقید تو خیر مقصد ہی نہیں ہے کسی پر کرنا, لیکن ہمارے اس پلیٹ فارم سے اگر کوئی پیغام جائے تو وہ اسی انداز میں جائے کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تک یہ اس انداز میں پہنچے کہ اس پر کوئی عملی جو ہے وہ اقدام نظر آ سکے. پیر صاحب قبلہ بہت سے یہ بھی نہیں ہے, احساس دلا رہے ہیں. احساس بالکل ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ بہت سی پوسٹیں اب فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ لوگ یہ بھی پوسٹ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور ہم اس پر بھی بات ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں کہ اپنے اعمال کے ذریعے انسان جو ہے وہ کاٹتا ہے سارا. تو یہ زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, تو ناراض ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب, ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے. یہ بھی اب لوگ سوال کر رہے ہیں, تو یہ بھی کنسیپٹ کلیئر کیجیے گا کہ اس میں کس قدر جو ہے وہ یہ بات میں حقیقت ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے, یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور ان پر آزمائش آ جائے, یا ان پر کوئی ایسی پریشانیاں جس میں وہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ بھی آج کل اب ذرا چونکہ اس وقت میں سیلاب کی صورتحال میں بہت سی پوسٹیں دیکھنے میں ہمیں مل رہی ہیں. دیکھیں سلطانی صاحب, دو چیزیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی متضاد ہیں. جی, رحمت اور زحمت. ٹھیک, جب رحمت ہوتی ہے تو پھر زحمت نہیں ہوتی ہے, اور رحمت کا متضاد پھر زحمت کے. دیکھیں پانی ہے, وہی پانی ہے, اور وہی پانی اگر سیلاب کی صورت میں کناروں سے نکل جائے
تو ہر چیز وہ ڈبو دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے, اللہ اس کی رحمت جو ہے وہ زحمت میں بدل چکی ہے. وہ رحمت جو ہمارے اوپر نازل ہو رہی تھی, وہی آندھی اور طوفان جو ہے, ہلکی ہلکی بارش ہو, بڑی ٹھنڈی لگتی ہے, بڑی اچھی لگتی ہے, وہی سیلاب بن جاتا ہے. وہی طوفانی بارشیں جو ہیں وہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں. اللہ. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ عذاب جو پہلی قوموں پر آیا کرتے تھے اس سے تو رب نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بچا لیا. اور لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں اس کو آپ امتحان سمجھ لیں, آزمائشیں سمجھ لیں, یا ہمارے اعمال کی شامت سمجھ لیں, جو بھی ہے, بہر کیف کسی صورت میں بھی ہمیں اللہ کے حضور میں توبہ طائب تو ہونا چاہیے نا. کیونکہ کوئی بھی آپ اللہ کی بندگی کریں, اس سے پہلے وہ ذکر ہو, وہ استغفار ہو, وہ کوئی چیز بھی ہو, اس سے پہلے آپ توبہ کریں اللہ کے حضور میں. اور یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے ایک دفعہ توبہ کر لی. توبہ ہر لمحے توبہ کرنی چاہیے. انسان کو ہر لمحے گناہ, چھوٹے موٹے غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں. توبہ کریں آپ اللہ کے حضور میں, پھر استغفار کریں, معافی مانگیں اپنے رب سے. تو ان صورتوں میں معافی بھی مانگنی چاہیے, توبہ بھی کرنی چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی ختم کرے. آپ اذانیں کیوں پڑھتے ہیں؟ بارش جب دیکھیں نا, بارش ہوتی رہتی ہے, وہی بارش جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا سبب. تو پھر لوگ کہتے ہیں جی مساجد میں اذانیں پڑھیں اور جا کے گھروں میں اذانیں پڑھیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا نام لیتے ہیں ہم اونچی اونچی آواز سے, اذان پڑھتے ہیں, اللہ کے حضور میں واسطہ دیتے ہیں. اور دیکھا بھی ہے ابھی, مطلب بہت سی ویڈیوز میں لوگ اذانیں دے رہے ہیں جہاں پر سیلاب کی بارش کی صورتحال پیش آئی ہے, وہ بھی دیکھنے میں آیا. ہاں, تو اس صورت میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے. اگر ہمارے کچھ بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہونا چاہیے, ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بندگی کرتے رہیں اور وہ لوگ ڈوبتے رہیں. ہمیں ان کی ہر حال میں معاونت بھی کرنی چاہیے, عملی طور پر نکلیں باہر, اور جس چیز کی ضرورت ہے, جو وہاں تک جن کی رسائی ہے, آپ جو دینا چاہتے ہیں ان کو دے دیں. بالکل. اگر بالفرض آپ کی رسائی وہاں نہیں ہے تو ہماری فوج پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ شانہ بشانہ وہ دن شب و روز چل رہے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کے لوگ بھی چل رہے ہیں, اسی طرح آپ کی تنظیمیں یا سیاسی پولیٹیکل لوگ جو ہیں. تو جیسے ممکن ہو, جیسے ایزی ہو, آپ اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں. اور اس کے ساتھ دیکھیں نا, ایک گھر میں کوئی ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو سارا گھر سلطانی صاحب زد میں تو آ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اثرات نہ ہوں. جب آگ چلتی ہے تو اس کا سارا وہ جو اس کی گرمائش ہے وہ پورے گھر میں جاتی ہے, ساتھ جتنے بھی بیٹھے ہوں. تو ہمیں اپنی غلطیوں پہ, کوتاہیوں پہ ندامت کرنی چاہیے, اللہ کے حضور میں ہمیں معافی مانگنی چاہیے. اسی میں ہماری خیر ہے. دیکھیں, نظام سارا میرے مالک کا ہے, معاف کرنے والا وہ ہے. یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یا جن جو لوگ اس سیلاب کی زد میں ہیں, مشکلات میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, ہم اینڈ تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ مالک تو مہربان ہے, تو کرم کر دے ہمارے اوپر. تو اس طرح ہمیں اللہ کے حضور میں دعا مانگنی چاہیے. بالکل. اور عملی طور پر بھی. اچھا علامہ صاحب, جن پہلے قوموں پر جو عذاب آئے اور جو اللہ کریم کی جانب سے اس قدر جو ہے وہ آزمائشیں آئیں, اور پھر دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کوئی ایسی آفت, کوئی برائی, کوئی عذاب کے سلسلہ ہمیں دیکھنے میں اور سننے میں اور پڑھنے میں ہمیں نظر آتا ہے, تو آپ کا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و جوار میں رہنے والے صحابہ کرام, ان کے حوالے سے کیا ان کا لائے عمل ہوا کرتا تھا, وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی سی مشعل راہ ہے. یقین مطلب تھوڑی سی مراد یہ کہ یہ چیز بھی ساتھ رکھتے ہوئے اگر وہ سوچیں تو انشاءاللہ اللہ کریم ضرور مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ. دیکھیں, مصائب و آلام زندگی کا حصہ ہیں. ٹھیک. اور سب سے مشکلات ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکلات سے گزرے ہیں. وہ بھی مطلب ہے کہ ان کی مکہ کی سیرت کو پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے حالات سے انہیں گزرنا پڑا. ایک تو چیزیں ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک.
پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ایک حق کو دبانے کی بندہ انتہا کر دیتا ہے تو پھر اوپر ایک الیس اللہ بحکم الحاکمین، وہ حاکموں کے اوپر ایک حاکم اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر بندے کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں تو وہ اپنے ان خاص بندوں کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ پھر اسی صورت میں یہ چھوٹے موٹے یہ جو ہمارے اوپر عذاب کی صورت میں چیزیں نازل ہو رہی ہیں، جی یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ پھر وہ جب اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مالک پھر کچھ نہ کچھ حالات کروٹ تو بدلتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مشکلات سے وہ بھی گزرے، مصائب و آلام سے گزرے، لیکن کوئی بھی مشکل آ جاتی تھی تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے تھے، نماز پڑھو۔ پھر ایک توبہ استغفار کرو، سب سے زیادہ استغفار ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ پھر اگر کوئی بھائی مشکلات میں چلے جاتے تھے تو حضور اپنے غلاموں سے صحابہ سے فرماتے تھے اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں حضور کی سیرت سے نہ ملتا ہو، کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے۔ تو ہمیں حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹنا چاہیے اور دکھ میں شامل ہونا چاہیے۔ یہی انسان کی اور یہی بندہ مومن کی ایک زندگی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ آگے مرنے والا سلطانی صاحب مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ نہ دیکھیں۔ جان بچانا انسان کی بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ آپ یہ سمجھتے رہیں کہ یہ میرے مسلک کا ہے کہ نہیں، یہ مسلمان ہے کہ نہیں، ان چیزوں کو قطع نظر ان کے چیزوں کے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک جان جا رہی ہے، آپ نماز پڑھیں، نماز چھوڑ دیں، مسئلہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ دیں، اس شخص کی جان بچائیں۔ آپ کہیں جی میں نماز پڑھ لوں تو آپ کے نماز پڑھتے پڑھتے اس کی جان چلی جائے تو یہ کیا نماز ہوگی؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی ایسا انسان کوئی جان بچانا اس نماز سے بھی افضل ہے، اس کی جان بچائیں۔ نماز رہ جائے گی تو قضا کر لیں، اللہ کا فرض ہے۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم جیسے بھی ہمارے حالات ہوں، ہمیں حضور کی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کہ جو حضور نے اپنے صحابہ سے یا صحاب سے فرمایا ہمیں ان کے مطابق نکلنا چاہیے۔ لیکن بے حسی کا یہ عالم ہے جی کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی انسان تڑپتا رہتا ہے، ایسے ہی ہے، بالکل دیکھتے رہتے ہیں آنکھوں سے، اسی پر تڑپ تڑپ کے بیچارہ مر جاتا ہے۔ کنٹینیو کریں گے، ایک دو چیزیں سوالات ہیں میرے ذہن میں جو سے کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اسی پر جو آپ فرما رہے ہیں۔ ایک بریک لے رہے ہیں کمرشل، اس کے بعد واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ حالات کے حوالے سے بھی استخارے میں گفتگو اپنے علماء سے، علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے ہماری جاری ہے، جو آزمائش کی یہ گھڑی اس وقت جو ہے ہمارے سیلاب زدگان بھائیوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر آن پہنچی ہے، اس کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے پیر صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے تو کنٹینیو اس کو کرتے ہوئے پیر صاحب ساتھ میں ہم تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کریں گے، مال و زر کی جو ہے وہ ہوس میں یا اس نشے میں اس قدر ہم لوگ جو ہے وہ دھت ہو چکے ہیں اور اس قدر ہم لوگ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ایک بندے کے لیے، عام آدمی کے لیے یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، مطلب بہت بہت بڑے آزمائشیں بھی آ جائیں اور جس طرح بہت بڑے لیول پہ پوری دنیا میں تباہی کرونا کی جانب سے بھی ہوئی، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم نے کرونا میں بھی ان لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ایسے بچوں کو، فیملیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو جو ان کی ایک ہوس کا معاملہ رہا، مطلب اپنے لوازمات کو دیکھتے ہوئے، تو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے بھی یہ اس وقت بھی لوگوں کو کوئی اس چیز کا فرق محسوس نہ ہوا، اور یہ بہت آگے جا چکے ہیں ہم لوگ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اور یہ بھی ہمارا کس قدم جو ہے وہ آگے ہم لوگ بڑھ چکے ہیں، اس پر میں جواب چاہوں گا آپ سے۔ تو ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطانی صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ جی الحمدللہ، جی اللہ کا شکر۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں ناصر بول رہا ہوں فیصل آباد سے، کل بھی آپ کو کال کی تھی۔ جی ناصر صاحب فرمائیے۔ کچھ نا کل ہماری سمجھ لیں کہ میری مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، میری بات صحیح طرح نا قادری صاحب نے، عطر عباس صاحب نے بھی نہیں سمجھی اور سہروردی صاحب نے بھی نہیں سمجھی شاید، جی کیونکہ جو میں نے اپنی تکلیف بیان کی تھی نا، وہ میں نے صرف آپ سے یا بزرگوں کو یہ پوچھنا تھا کہ میرا دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی، کیا مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے جو مجھے نہیں پتا۔ اچھا جی۔ لیکن میرا پوری گفتگو میں کسی قسم کی بھی مایوسی کا یا نا امیدی کا یا اعتقاد کی کمی کا، کوئی یقین کی کمی کا پہلو تھا۔ ٹھیک۔ میں صرف اس وجہ سے 5.5-6 سال سے پریشان ہوں کہ میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، کیا ریزن ہو سکتی ہے۔ دس واز واٹ آئی وانٹ ٹو سے ایٹ دیٹ مومنٹ۔ ٹھیک۔ باقی مجھے کل ایک اور چیز کا جو پتا چلا اپنے ان بزرگوں کی، میں تو ماننے والا ہوں جی نبی پاک کا، اللہ پاک ہمیں ان کا ماننے والوں میں رکھے۔ اس کے بعد جتنے بھی یہ ہمارے بزرگان ہیں، داتا صاحب ہوئے، فرید الدین شکر گنج ہوئے، سارے میں ان کے درباروں پہ بھی جاتا ہوں، الحمدللہ میرا اعتقاد ہے ان کے وسیلہ پہ بھی۔ اور میں اپنا تیسرا وسیلہ یوز کرنا چاہتا ہوں جو کہ زندہ بزرگوں سے ہم دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ میرا صرف دعا کی درخواست کا مسئلہ تھا، اور الحمدللہ اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، میں اللہ پاک سے بہت مطمئن ہوں اور اللہ میری سنے گا۔ لیکن صرف یہ میں رہنمائی چاہتا تھا کہ میرے سے کیا گستاخی ہو سکتی ہے کہ میں ابھی تک یعنی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ ٹھیک، بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر۔ اچھا لگا یہ سن کر بھی کہ آپ نے دوبارہ رابطہ کیا، اور کل جس طرح آپ نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے میرے سننے میں یا پھر پیر صاحب قبلہ یا ہمارے جو کل محترم مہمان تھے ان کے حوالے سے، لیکن خیر رہنمائی تو آپ کی گئی تھی، لیکن ابھی آپ نے ڈیٹیل میں بتائی کہ مسائل، پریشانیاں، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود مطمئن آپ ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، مطلب شکوہ نہیں ہے آپ کی زبان پر اور کوئی اس طرح کا جملہ نہیں ہے، لیکن یہ خواہش آپ دل میں رکھتے ہیں کہ اس چیز کا اندازہ ہو آپ کو کہ میری دعائیں جو ہیں وہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا بھی جواب انشاءاللہ پیر صاحب دے دیں گے۔ اور باقی رہی بات، آپ نے کہا کہ آپ پروردگار عالم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا اور پھر اولیاء کا مقام و مرتبہ، یقیناً یہ بزرگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ہم سب کو ملتا ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم یہاں تک آن پہنچے ہیں زندگی کے بہت سے معاملات میں بزرگان دین، اولیاء کرام کی محبتیں، عقیدتیں اور آپ ہی کی تعلیمات سے یہ زندگی کے خوبصورت اور حسین لمحات مزید آگے بڑھتے ہیں۔ پیر صاحب رہنمائی فرمائیے گا، بس اصل سوال ان کا یہی ہے کہ دعا میری قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے یا کیا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو میری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی نظر آتی ہیں؟ دیکھیں ناصر بھائی، میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہاں اختلاف ضرور کروں گا۔ کسی چیز کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت اور رحمت سمجھیں۔ بالکل ٹھیک۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں اور ہم نے کبھی احساس بھی نہیں کیا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ان چیزوں کا احساس کر لینا، سوچ لینا، اللہ کے حضور میں دعا کر لینا کہ مالک کون سی مجھ سے غلطی ہوگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے دل میں چیز ڈالی جاتی ہے کہ وہ احساس۔ باقی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا تو اللہ تعالیٰ جتنا بھی گناہ گار سے گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ دعا تو اس کی بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی دنیا دار سے نہیں مانگتے ہیں، ہم تو اس مالک سے مانگتے ہیں کہ جو عطا کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، تو ہر وقت وہ رحم فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ نہ سوچیں آپ کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے تو آپ دعا مانگتے ہیں۔ ایک نماز اگر اللہ کے حضور میں قبول ہو جائے تو دوسری نماز کی اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے، اور اگر نماز قبول نہ ہو تو اگلی نماز تو ہم نے پڑھنی نہیں ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے تو آپ دعا مانگتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے تو آپ کے اندر یہ کہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ مالک مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، کون سا میں قصور کر بیٹھا ہوں کہ شاید
میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے، احساس بھی آپ کو جو ہے نا وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب رہا کہ اگلا سوال یہ ہے کہ بندے کو فیل کیوں نہیں ہوتا کہ اگر میری دعا قبول ہو جائے تو پھر جو مشکلات ہیں ان سے وہ نکل جائے؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ دعا بھی قبول ہوتی ہے، انسان مشکلات سے نکل بھی رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ مشکلات سے نکل رہا ہوتا ہے، ایک سفر مکمل ہونے کو ہوتا ہے تو اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو دن رات ہم سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالی ہمیں معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ تو ناصر صاحب، اللہ بہتر فرمائے گا، یہ جو آپ کے اندر احساس ہے، جو آپ اللہ کے نیک بندوں کو ماننے والے ہیں، سرکار کے غلام ہیں، ہم انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں آپ کو شامل کریں گے۔ آپ بھی دعا کیا کریں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے استخارے کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں، آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ایک یقین کامل کے ساتھ چلتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ ہر عروج کو زوال بھی ہوتا ہے، اور ہر زوال کے بعد عروج بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دیکھنا کہ دعا مانگتے مانگتے ہی اللہ کرم فرما دے۔ انشاءاللہ یعنی ساری باتوں کا جو مقصد خاص پیر صاحب قبلہ، دعا مانگنا بھی رب کے حضور، یعنی ہاتھوں کو بلند کر کے التجا اور گزارشات کرنا، دعا مانگنا بھی یہ بھی ایک دعا کا ہی عمل ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ آپ اس کی بارگاہ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے نا، اس کی توفیق سے مانگ رہے ہیں، توفیق سے مانگ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال آپ ناصر بھائی پریشان مت ہوں، اللہ کریم انشاءاللہ بفضل خدا تعالی اللہ مہربانی کرے آپ پر۔ خاص دعا کریں گے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ، اور ہم آج بات کر رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان فیملیز کو جو سیلاب کی زد میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ خدا را ہماری گزارش ہے آپ سب سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، آج کا مکمل پروگرام ہمارا ان لوگوں کے لیے ہے۔ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات، کوئی ایسی گفتگو جو ہمارے دیکھنے والے تک، سننے والوں تک پہنچ جائے تو یقیناً ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہاں پر پورا ہوا ہے۔ پھر سب سوال میں نے آپ سے کیا تھا، اس کا مختصر بس میں ایک مرتبہ پھر دہراتا چلوں کہ اتنی بے حسی ہمارے درمیان کیوں آ چکی ہے، ہمارے اندر کیوں پیدا ہو چکی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم اپنے زندگی کے دنیاوی معاملات کو ترک نہیں کرتے ہیں، اور بس ایک ہوس کا شکار ہم لوگ ہو چکے ہیں۔ سلطانی صاحب، اس میں کافی ایلیمنٹ جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے حالات آگے چل رہے ہیں نا، گزرے ہوئے حالات سے آگے حالات ہمارے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں ہم۔ اسی طرح مجھے وہ پیچھے 2006 غالباً تھا وہ زلزلہ جب آیا تھا، جی، تو وہ بھی مجھے پتہ ہے سارا صورتحال کا، اور جو بھی پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر مسلمانوں کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا انسانیت کوئی مسئلوں میں درپیش ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اور بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ ہمارے لوگ نکلتے تھے، شانہ بشانہ چلتے تھے۔ آج تھوڑا سا بے حسی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیوں ہے؟ ایک تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو مسائل میں نہ گرا ہو۔ ٹھیک۔ حکومتوں نے ہمیں اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے سلطانی صاحب کہ حالات گھروں کے اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے گھروں میں مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ یہ 1-2 مہینوں سے بجلی کے بل جو ہیں، وہ بیچارہ جو 20,000 یا 25,000 یا 15,000 تنخواہ لے رہا ہے وہ کہاں سے دے گا؟ گورنمنٹ کو احساس نہیں ہے اس چیز کا کہ 30,000 25,000 لوگوں کو جو بجلی کے بل، اچھا جو اوریجنل جینون بل ہے وہ تو لے لیں بھائی، جو ان کے اوپر اس سے کئی گنا زیادہ ٹیکس لگا کے بھیج رہے ہیں، کس چیز کے لے رہے ہیں؟ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کے مسائل میں اتنا الجھ چکا ہے کہ اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا۔ چند ایک مطلب ہے کہ 5% یا 10% لوگوں کو نکال کے، ٹھیک، باقی لوگ پریشانی کے عالم میں موجود ہیں۔ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لوگوں کے،
پڑھائیں وہ مشکل ہے۔ امپلیمنٹ یہ اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے، سب سے بڑا، معمولی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، کہ جب بندہ اپنے گھر کے مسائل میں اتنا الجھا ہوگا تو وہ دوسرے کی خبر کیسے لے گا؟ دوسرے کی خبر تو لے گا جب بندہ حشاش بشاش ہوگا، گھر کے اتنے وسائل ہوں گے، اطمینان سکون ہوگا، تو وہ بندہ کہے گا نہیں یار یہ میں نے اگر 5 روٹیاں میرے پاس پڑی ہیں تو میں 2 باہر جا کے دے دوں۔ ٹھیک ہے۔ تو جس بندے کے پاس گھر میں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، بجلی کا بل دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ اتنے مسائل میں کالجز، یونیورسٹی، اسکولوں کے بچوں کی بے شمار سلطانی صاحب دوست ہے، بالکل ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور بتاتے ہیں بیچارے کہ 3-3 4-4 ماہ سے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکے، گھر میں بیماری ہے، اسپتال میں دوائی علاج نہیں کر سکے۔ تو یہ گورنمنٹ کی جو حاکم وقت ہوتا ہے ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان سے پوچھا جائے گا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں مین مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھریلو مسائل میں پریشان ہے، جس کی وجہ سے اس کو دوسرے کی پریشانی نہیں دکھائی دے رہی۔ وہ کہتا ہے یار میں خود پریشان ہوں، میں دوسرے کے ساتھ کیا تعامل کروں، کیا اس کی معاونت اور کیا مدد کروں۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں دوسری چیزیں ہیں، جیسے جیسے حالات آگے آگے جا رہے ہیں، لوگ بے حسی کی کیفیت میں ہیں۔ آج کل تو جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ بھی نہیں جاتے، اللہ کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ بلیو کریں ہسپتال میں پوچھنے کے لیے نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں یار جائیں گے وہ بھی تنگ ہوگا، ہم بھی تنگ ہوں گے، بس یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یا پھر فارمیلٹی ہو جاتی ہے، ایک چکر لگ جاتا ہے، یا کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا تو بس اس وقت تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، یعنی وہ چیزیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ پریشان اتنے ہیں بیماری کی حالت میں دوسرے کو اطلاع نہیں کر رہے ہیں کہ گھر میں کوئی آ گیا تو ہم اس کی بیماری کا علاج کروائیں یا اس کی مہمان نوازی کریں۔ تو یہ صورتحال بھی ہے، اس لیے اللہ کے حضور میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک کے لیے بہتری کر دے، بالکل بہتری اس کے کرم اور اس کی رحمت سے ہی ہے۔ جو حالات ہمارے گزر رہے ہیں نا، یہ حالات ہم بڑے کرب میں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کرب میں گزر رہا ہے، مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، تو اس لیے بھی تھوڑا سا وہ جو بے حسی کا جملہ آپ نے بولا شاید یہ بھی شامل ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے علامہ صاحب قبلہ، یہ بھی جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ پیغام ہی ہے ہماری جانب سے بھی، ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی، اداروں کے لیے، سب کے لیے، کوئی کسی پر خدا نخواستہ ایسی تنقید نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر اور بہت سے کام ہمیں نظر آتے ہیں یقیناً ہماری گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو اچھے ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کو سراہتے ہوئے بھی ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ گھریلو مسائل، کاروباری معاملات میں پریشانیاں، فیملیز کے مسئلے، اور اس قدر جو ہے وہ لوگ اس میں پریشان نظر آتے ہیں کہ وہ جب تک آپ خوشحال نہیں ہوں گے، جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے کسی چیز سے، اور جب تک آپ یہ ساری چیزوں کو محسوس نہیں کریں گے، آپ یقین کیجئے بندہ مومن تب تک عبادت کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک یہ ساری چیزیں، مطلب وہی بات علامہ صاحب شاید کل آپ کر رہے تھے کہ دل و دماغ میں سب کچھ چل رہا ہوگا تو نماز میں وسوسے اور نماز میں وہی سارے خیالات بندے کے آنا شروع ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہی بس چلنا شروع ہوئی ہوتی ہیں کہ لین دین کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا معاملات کرنا ہے، کیا چیزیں نہیں کرنی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اس قدر ہم لوگ، اگر کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسے گھر والے، فیملیز جو ہے وہ نظر نہیں آتا اگر کہ وہ یہ لوگ پریشان ہیں بھی، لیکن آپ یقین جانیے پھر بھی کچھ ایسے سفید پوش ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں، آپ ان سے دل کی کوئی بات کریں تو وہ آپ لوگوں کو اظہار کریں کہ وہ لوگ کس قدر پریشان ہیں، کس قدر پریشانی سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ بتا دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ ہمارے سفید پوش ایسے ہیں کہ جو کہتے بھی نہیں ہیں، اندر ہی اندر میں ان کے زندگی کے معاملات ایسے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر خدا نخواستہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ مسائل کا شکار جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ ٹینشن میں وہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دعا کریں گے جی انشاءاللہ اپنے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ آج کا ہمارا جو پروگرام تھا مکمل طور پر جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے کوشش بس اپنے جانب سے یہ کی ہے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا خوبصورت پیغام، کوئی ایسا جملہ، کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اور بالخصوص پھر آخر میں یہ کہتا چلا جاؤں کہ ہمارے ان تمام سیلاب زدگان والے جو ہمارے بہن بھائی بیٹیاں سب ہیں، پروردگار ان کے لیے خاص اپنے خزانوں میں سے مدد فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر سب دعا فرمائیں گے، ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ پھر صاحب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بندہ مومن تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دے کے تیرے حضور میں التجا کرتے ہیں، جن جن میرے دوستوں نے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے ناصر بھائی پریشان ہیں، پروردگار عالم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں یا اس سیلاب کی تباہ کاریوں میں جو گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سونے کے لیے، یا اللہ جو بالکل اپسٹ ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو معاف کر دے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں۔ پروردگار عالم تیرا سہارا ہے، اپنے حبیب پاک کا صدقہ، اپنے محبوب کی آل کا صدقہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما جو پریشان ہیں، جو سیلاب کی زد میں ہیں، جو گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، پاکستان کی خیر فرما دے، پوری امت کی خیر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔